فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ کا بےحد شکر اور بےحد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اس صحت، عافیت، سلامتی کے دنوں میں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر جمع ہوں اور اس بات کو سیکھ سکیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، یا جس چیز کا اللہ تعالیٰ سے ہم سے ریکوائرمنٹ ہے یا تقاضا ہے۔ تو آج سب سے پہلے جو ٹاپک ہے اس پہ جانے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، اور خود میں اپنے لیے بھی یہی کروں گی کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی مجھے ضرورت ہے، جس بات کی مجھے حاجت ہے، جو کام میری زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہے، جس پہ میری فلاح کا دار و مدار ہے، اور جو میری زندگی کے مسائل ہیں، ان سب کے متعلق کوئی ایسی ٹپ، کوئی ایسی بات آج مجھے مل جائے کہ میں اسے لے کے اٹھوں اور اس پر عمل کروں اور میری زندگی بدل جائے۔ اللہ اس کام کو ہم سب کے لیے آسان کر دیں، آمین ثم آمین۔ اچھا بہنوں، ٹاپک آپ سب کو پتہ ہے نا، دا رول آف مسلم ویمن ان 2025 for the revival of Ummah or in the current situation of Ummah as a mother, as a daughter, as a wife، جو بھی ہم جن کرداروں میں اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک قصہ رکھوں گی، ایک کہانی رکھوں گی، اس کو غور سے سنیے گا۔ اس کو سن کے شاید کوئی ایسی بات ہمیں پتہ چل جائے جو ہماری زندگی کے سارے مسائل کو حل کر دے۔ بہت زمانے ہوئے ایک بادشاہ تھا، بہت طاقتور بادشاہ۔ بادشاہوں کے پاس عموماً مال و دولت، طاقت تو ہوتی ہے، اس کے پاس بھی سب کچھ موجود تھا، ماہر فن، آرکیٹیکٹ بھی موجود تھے، اور ہر طرح سے اس نے اپنی طاقت کا، یعنی اپنی شہرت، اپنی طاقت ہر طرف پھیلا دی تھی۔ اور انسان کی جب تمام خواہشات پوری ہو جائیں تو پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں مشہور ہو جائے، لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگ اس کو سراہیں، لوگ اس کو چاہیں، لوگ اس کے نام سے ڈریں اور اس کی ہیبت سے کانپ جائیں۔ جب اس کو یہ خیال آیا تو اس نے سوچا کہ دنیا بھر کے لوگ مجھ سے قریب ایک بستی میں جاتے ہیں، ایک چھوٹے سے گھر سے ملنے کی خواہش میں، اس کے شوق میں وہاں کا رجوع کرتے ہیں، اور وہ بستی کوئی خاص بستی نہیں ہے، ایسی ایک جنگل بیاباں یا خالی کہنے صحرا ہے، لخ و دخ بستی ہے، اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں اس ایک چھوٹے سے گھر کے لیے، اس ایک چھوٹی سی عمارت کو دیکھنے کے لیے۔ میں اپنے ملک کو اتنا ڈیولپ کروں گا، کوئی ایسی بلڈنگ، کوئی ایسی چیز بناؤں گا کہ لوگ اس بستی کو چھوڑ کے جو میرے پڑوس میں کہیں بستی ہے، میرے ملک میں آئیں، میری واہ واہ کریں، مجھے سوچیں، میرے بارے میں غور کریں، میری تعریفیں کریں۔ اس نے دنیا بھر کے ماہر فن کو بلایا اور وہ عمارت تعمیر کر لی، اس بلڈنگ کو بنا لیا۔ لیکن اب وہ اس انتظار میں تھا، دیکھیں ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی خواہش ہوتی ہے نا، لوگوں کو تو پتہ چل جائے، تو اس کی تو خواہش، اس کا تو پرپز ہی یہی تھا، اسی لیے تو اس نے اس عمارت کو بنایا تھا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا، لیکن ہوا یہ کہ وقت آیا اور لوگ دوبارہ اس چھوٹی سی بستی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں پہ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جو ایک اللہ کے نام پر بنا تھا۔ یہ سن کر اور یہ دیکھ کر اس کو بہت تحش آیا کہ لوگ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو ترجیح دے رہے ہیں، میرے پاس مجھ سے رجوع کر کے، مجھ سے اپنی جو ان کے ڈیزائرز ہیں، میں بادشاہ ہوں، میں سب کچھ عطا کر دیتا ہوں، میری طاقت اور قدرت اتنی ہے، میرا اختیار، میرا رعب اتنا ہے، مجھے چھوڑ کے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب میں اس گھر کو ختم کر دوں گا جو اس دنیا میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ اس سے رجوع کریں اور اپنے رب کو پکاریں اور اس سے جڑیں۔ اس نے، اور آپ سوچیے ایسا بادشاہ جب کیسی آرمی تیار کرے گا؟ آج ہو تو ٹینک اور ڈرون اور جیٹ طیارے، یہ سب کچھ لے کے نکلیں گے نا، کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہو تو بم گرائیں گے، سب کچھ کر دیکھیں گے۔ اس نے اپنے زمانے کے جو بہترین لڑاکا ہاتھی تھے ان کو جمع کیا، ایسے ہاتھی جو جب چلتے تھے تو زمین دھک دھک کرتی تھی، زمین کا سینہ تھر تھرانے لگتا تھا، لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ یہ ہاتھی کچل بھی دیں گے، یہ دبا بھی دیں گے، یہ سونڈ میں اٹھا کے پھینک بھی دیں گے۔ اس ایک ہاتھی کے اوپر کئی سوار مل کر ایک ساتھ تیر اندازی، آرچری کریں گے اور دشمن کو لہو لہان کر دیں گے۔ ان ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ وہ چلا کہ اس پہ ایک چھوٹے سے گھر کو تباہ کر دے، اس چھوٹی سی بستی جس کے لوگوں کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان کو وہ تباہ کرنے کے لیے چلا۔ اور میں آپ سب پہنچ گئی ہوں گی کہ کون تھا وہ؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چڑیا کو
جس کے پاس ایک ہی صلاحیت ہے اڑنا، اس چھوٹی سی چڑیا سے کہا کہ اپنے پنجوں میں کنکریاں تھامو اور اس بڑی سی آرمی کو تباہ و برباد کر دو۔ اس چڑیا کا رول کیا ہے، اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اپنی استطاعت بھر ہمت کے ساتھ اڑے اور اس کنکری کو اللہ کے دشمن کے اوپر گرا دے۔ وہ چڑیا چاہتی تو اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں، وائی می، میرے پاس ایسا کیا خزانہ ہے، میں اتنی ننھی سی جان ہوں، میں تو ذرا سی، میں تھوڑی سی دیر اڑتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے برڈز جب فلائی کرتی ہیں ان کے پاس بہت چھوٹا اسٹیمنا ہوتا ہے، انہیں واپس اترنا ہوتا ہے۔ وہ کہہ سکتی تھی اللہ میرا اسٹیمنا بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی سپر پاور کوئی نہیں ہے۔ آپ کی تو ہوائیں بھی آپ کے حکم کے تحت چلتی ہیں، آپ چاہیں تو ہواؤں کو بھیجیں، آپ چاہیں تو فرشتوں کو بھیجیں، آپ چاہیں تو زمین کو پھاڑ دیں، یہ سارے ہاتھی اندر دھس جائیں گے، آپ چاہیں تو چیخ کا عذاب بھیجیں، آپ کے لیے تو اللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ نہیں، اس چڑیا نے سنا اور قبول کر لیا، اس نے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھا اور اس کو ادا کرنے کے لیے اڑی، اس نے رب کو انکار نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ اس پیاری کتاب میں جو قیامت تک پڑھی جائے گی، جو میرے اور آپ کے لیے کتاب حکیم ہے، ہمارے تمام امراض کا حل ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں نا۔ اور ابھی دیکھیے ہم جب ابھی بات کریں، دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں سورہ فیل پڑھی جا رہی ہوگی اور اس ابابیل کا تذکرہ ہوگا جس نے انکار نہیں کیا، جس نے اپنے رول کو سمجھا، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھا اور اس کام کو کر دیا، اور پھر اللہ نے اس کنکری میں اتنی طاقت دی کہ ہاتھی کیسے ہو گئے، کاسف معقور، جیسے کھایا وہ بھوسا۔ اور خالی اس ابابیل کی بات تو نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آخری کتاب میں خدا کا انسانوں کے نام جو آخری پیغام ہے اس میں اس ابابیل کا تذکرہ ہے، جس نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور اس احساس ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کر دیا جو اللہ نے اس کے سپرد کیا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں کچھ اور لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں دی تھیں، ہائیلی انٹلیکچوئل، بہت جسمانی طور پہ بہت طاقتور، بہت قدرت اور اختیار رکھنے والے، بہترین لیڈرشپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک رول اینڈ رسپانسبلٹی دی تھی۔ شہداء علی الناس، ان کے اوپر ذمہ داری تھی کہ دنیا میں انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں، دنیا میں انسانوں کو یہ بات پہنچا دیں کہ تم رب کے بندے ہو اور تمہیں رب کے پاس واپس جانا ہے۔ اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام کہا، دیکھو اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اس کے لوگ خود اپنے ہتھیار ڈال دیں گے اور تم یہاں پر حکومت کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اپنے لیڈر سے کہا، اپنے نبی سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ اور آپ کے رب جائیے، ہمیں کیوں یوز کرتے ہیں، ہمیں کیوں استعمال کرتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم تو آرام سے اپنی زندگی جئیں، اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسیں، کھانے پینے کے اوپر غور کریں کہ کھیرا چاہیے، ککڑی چاہیے، دال چاہیے، چاول چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے۔ ہماری تو یہ پرائرٹیز ہیں، ہمارا تو یہ فوکس ہے، ہم کیوں کسی بڑی سرزمین میں داخل ہوں؟ یاد ہیں وہ لوگ؟ آپ سب کو پتہ ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اللہ تعالیٰ کیا لکھتے ہیں؟ ضربت علیہم الذلۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تھوپ دی ذلت اور بزدلی اور مسکینی، جہاں جائیں گے ٹھکرائے جائیں گے۔ لوگ ان کو آج بھی دیکھیے تھو کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے کس خطے میں کوئی انسان یہ کہہ کے داخل ہو سکتا ہے کہ میں اسرائیلی ہوں؟ بنی اسرائیل کی قسمت میں ذلت اور مسکنت تھوپ دی اللہ نے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی، اپنے رول، اپنی رسپانسبلٹی کو ادا نہیں کیا، اپنے کام کو چھوڑ دیا، اور اللہ سے کہا اللہ آپ کر لیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، ہم پہ کیوں بھائی ڈال رہے ہیں؟ یہ چھوٹی سی زندگی ہنس کھیل کے جی لیں۔ کیا یہ بات اتنی ہی ہے، یا بات اس سے کچھ زیادہ ہے کہ میری اور آپ کی بھی کچھ رول اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں؟ اگر ہم نے ان کو ادا نہیں کیا تو پھر ذلت، مسکنت، بزدلی اور دنیا کی ہر جگہ پہ کچھ لے جانا ہمارا مقام ہوگا بحیثیت امت۔ اجتماعی طور پہ ہو سکتا ہے انفرادی زندگیوں میں ہم بہت فلورش کریں، ہم بہت کامیاب ہو جائیں، لیکن پھر ایک دن روز قیامت برپا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس دن ہم سے پوچھیں گے کہ تم اس روئے زمین پہ سانس لیتی تھی، تم 2025 میں موجود تھیں، تمہارے پاس سب کچھ تھا، لیکن تم ابابیل نہ بنی، تم نے اپنے لیے کیا پسند کیا؟ دنیا کے شارٹ ٹرم فائدے، شارٹ ٹرم مزے، ڈیزائرز کے پیچھے بھاگنا، حل میں مزید کی دوڑ، اب یہ ایک چیک لسٹ ہے جس کے اوپر کراس کرتی جاؤں اور کچھ نہ کچھ ملتا چلا جائے مجھے۔ تو اب میری رول اینڈ رسپانسبلٹی ہے کیا؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟
قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین لوگ ہو جو انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اللہ کو انسانیت کی فلاح، انسانوں کی بھلائی بہت پسند ہے۔ وہ چھوٹی سی شہد کی مکھی، آپ کو سورہ نحل کی وہ آیت یاد ہوگی، میں آپ لوگوں میں سے بیشتر لوگوں سے فرسٹ ٹائم مل رہی ہوں، لیکن مجھے گمان ہے کہ آپ سب قرآن کے ساتھی ہوں گے، آپ سب قرآن مجید کو پڑھنے والے اور اس سے زندگیوں کو درست کرنے والے لوگ ہوں گے، یا آپ کے دل میں اس کی کسک ضرور ہوگی، جبھی تو آپ چلی آئیں نا، جبھی تو آپ اسی محبت میں آئی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کیسے اس چھوٹی سی شہد کی مکھی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے وحی کی اور وہ پھولوں سے رس چوستی ہے اور اس رس سے انسانیت کے لیے شفا بناتی ہے۔ اللہ کا قاعدہ ہے جو انسانوں کے لیے خیر بخشنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو دائمی کر دیتے ہیں، اس کی نسل جاری رہتی ہے، اس کا نیکیوں کا اکاؤنٹ کبھی بند نہیں ہوتا، اس سے انسانوں کو بھی شفا ملتی ہے اور اس کا نام اعمال بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تمہارا کام کیا ہے؟ اس دنیا میں خیر پھیلانے والے بن جاؤ، برائی کو، جو فساد ہے، جو پریشانی ہے، جو ظلم ہے، جو جبر ہے، جو انسانوں کو پیس رہے ہیں کسی بھی طرح پہ، انڈیویجول لیول پر یا بڑے لیول پر، اس کو روکنے والے بن جاؤ۔ یہ میرا اور آپ کا رول اینڈ رسپانسبلٹی ہے۔ بس ایک آیت ہے، لیکن یہ آیت گزارنا، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا کیا اتنا ہی آسان ہے؟ تھوڑی دیر رک کے سوچئے، جب ہم اس آیت پہ پہنچتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو بہت مشکل کام ہے، میری تو اتنی ساری چیزیں ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے بڑے ہیں، میں بیمار ہوں یا میں صحت مند ہوں، میری عمر ایسی ہے، میری عمر اس طرح کی ہے، میرے شوہر اس مزاج کے ہیں، میرے اوپر تو اتنی دنیا کے بوجھ ہیں۔ یہ کنتم خیر امۃ میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میرے لیے نہیں ہو سکتا، یہ فلاں کے لیے ہو سکتا ہے، میرے لیے میرے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ اگر سب کچھ ہو جاتا ہے تو میرا تو علم کا اتنا ایشو ہے، میں کیسے بھائی، مجھے کیا پتا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، مجھے تو نہیں معلوم۔ میں ہر چیز کے لیے کوشش کر سکتی ہوں، ریسپیز ہوں، ڈریسز کے ڈیزائن ہوں، گھر کا ڈیکوریشن ہو، کوئی ایونٹ پلان کرنا ہو، میں ہر چیز کی ریسرچ کر سکتی ہوں، ہر چیز معلوم کر سکتی ہوں، نہیں کر سکتی تو اللہ کا دین حاصل کرنا مشکل کام ہے میرے لیے۔ لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسی کتاب حکیم میں، اسی پیاری کتاب میں میرے اور آپ کے لیے 19 رول ماڈلز انہوں نے چھپائے ہیں۔ 19 خواتین ہیں جو ستاروں کی طرح دمکتی ہیں۔ کبھی آپ نے ڈیزرٹ کیمپنگ کی ہو، کسی ایسی جگہ پہ رہی ہو جو شہری لائٹ روشنیوں سے دور ہو، جہاں سٹی لائٹس نہ ہوتی ہوں، اور آسمان کی طرف دیکھا ہو نا، ہر ستارہ ایک اپنی الگ روشنی دکھاتا ہے، اس سیاہ آسمان کو روشنی سے جگمگا دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جگمگاتے ہوئے ستارے رکھے ہیں۔ اگر ہم نے ان میں سے کسی ایک کی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی شخصیت ہے، اپنی پرسنالٹی، وہ سب یونیک ہیں، ان میں سے کسی ایک کی روشنی کو تھام لیا تو ہم پھر اپنی ڈیوٹی، اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کر سکیں گے۔ تو آج ہم 2 کام کریں گے، ان 19 ستاروں میں سے کچھ ستاروں کو دیکھ لیں گے اور کچھ اپنے لیے پریکٹیکل ٹپس دیکھیں گے کہ کیسے میں اس دنیا میں، اس جو بھی میرے پاس ٹائم پیریڈ ہے، جو میری زندگی ابھی باقی ہے، جو میرے پاس وقت ہے، اس میں کیسے ویسی بن جاؤں جیسے وہ ابابیل بنی، اپنی کیپیسٹی، اپنی کیپیبلٹی کے مطابق اڑوں اور وہ کام کر دوں جو اللہ مجھ سے چاہتے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اس دعا کو اپنا معمول بنا لیجیے، اتنی پیاری دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اس کو نکال کے آپ لوگ چیک کیجیے گا اس کو کہ اللہ مجھے اس عمل کی توفیق دے دیں کہ جس سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور یہی سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ پہلی کہانی، پہلا ستارہ، وہ کون ہے؟ کون ہے جس سے ہماری آغاز انسانیت ہوئی؟ وہ کون خاتون ہے؟ کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ حضرت حوا علیہ السلام، کبھی آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کا دکھ سوچا ہے؟ دیکھیں مجھے اور آپ کو کہیں سے جہاں ہمارا دل بہت لگ گیا ہو، جہاں ہمارے بہت اچھے فرینڈز ہوں، جہاں ہم نے اچھا سا اپنے گھر کو سیٹ کر لیا، کوئی ایسی جگہ ہو اور ہمیں اسے چھوڑ کے جانا پڑے، کتنا اچھا لگے گا؟ یاد آئے گی، اپنا گھر یاد آتا ہے، اپنی زمین، اپنی مٹی یاد آتی ہے، اپنے یاد آتے ہیں، کتنی ہی بہترین جگہ پہ ہو انسان کو لیکن اپنے یاد آتے ہیں نا۔ حضرت حوا علیہ السلام کا دکھ سوچئے، جنت کو چھوڑ کر دنیا کے سفر پہ نکلی تھی، اور یہ درد ان کے اندر تھا، جبھی تو میرے اور آپ کے اندر بھی ہے۔ ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے دنیا میں، وہ قومیں جن کے پاس ہر کچھ موجود ہے، وہاں پہ ڈپریشن ریٹ، سوسائڈل ریٹ سب سے ہائی ہے،
کیونکہ ہم سب انسانوں کے اندر اپنی ماں کا وہ درد اور کسک چھپی ہوئی ہے جو کہیں پہنچ پاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. قلب سلیم، ایمان والا دل تو ہر بچہ لے کے پیدا ہوا نا. وہ دل کے اندر کسک رہتی ہے کہ میں لوٹ چلوں اپنے گھر کی طرف، اس زمین کی طرف جہاں سے میں گئی تھی. حضرت حوا علیہ السلام سے ہم کیا سیکھیں گے؟ درخت کا پتے، جو درخت کا پھل تھا، جو شجر ممنوع، آپ سب کو یہ اسٹوری پتہ ہے نا، حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی. کس نے کھایا تھا پھل؟ دونوں نے کھایا تھا نا. اور جب انہیں احساس ہوا تو کیا آپ نے کہیں ایسا پڑھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو اصل میں اس لیے کھا لیا، میرے شوہر کھا رہے تھے؟ کہیں ایسا پڑھا ہے آپ نے؟ میرے شوہر کہہ رہے تھے نا. اصل میں ہم تو بہت چیزوں میں اپنے شوہر سب سے ایک ہے، جس کام کو نہ کرنا ہو نا آپ آرام سے کہتے ہو میرے شوہر اجازت نہیں دیتے، بس پھر سب چپ ہو جاتے ہیں، یا میرے شوہر کہتے ہیں اس لیے میں کرتی ہوں. ان سے کوئی نہیں پوچھتا نا جا کے. حضرت حوا علیہ السلام مجھے اور آپ کو جو ایک بہت اہم چیز سکھاتی ہے نا، ٹیکنگ رسپانسبلٹی فار یور ایکشنز. غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ ہم دونوں سے ہوئی ہے. میں خود اپنے ایکشنز، اپنے کاموں کی رسپانسبل ہوں، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے نہیں کروایا. میں جب اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں خود کرتی ہوں. شیطان بھی نہیں ہاتھ پکڑتا، صرف آئیڈیا دیتا ہے، صرف وسوسہ ڈالتا ہے. بلکہ آئیڈیا بھی نہیں، وہ تو چھوٹی سی پھونک لگاتا ہے، پھر میں اس آئیڈیا کو پکا کے حلیم تیار کرتی ہوں اور پھر اس پہ عمل کر لیتی ہوں. حضرت حوا مجھے اور آپ کو سکھاتی ہیں اپنے ایکشنز کی رسپانسبلٹی دیں، اور پھر جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں گی؟ فوراً رب سے رجوع کریں گی، فوراً رب سے رجوع کریں گی. اور حضرت حوا علیہ السلام نے ایک اور سبق سکھایا ہے جو اپنی دل میں بٹھا لیجئے، کہ میں اور آپ جب اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں نا، اپنی جنتوں سے نکالے جاتے ہیں. کیا ہم نافرمانی نہیں کرتے؟ اور جنت تو دل کے اندر بھی ہے. دل کا سکون ہم سے چھنتا چلا جاتا ہے جتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی. اور دوسروں کے، وہ میری دوست یہ کر رہی تھی تو میں نے بھی کر لیا، سب غیبت کر رہے تھے تو میں بھی مجبور ہوں نا، میں کیا کروں، میں کیسے اس وقت ٹوکوں. بچوں کے اوپر پیر پریشر نہیں ہوتا. ہم مائیں بھی پیر پریشر لیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں بچے کیوں پیر پریشر لیتے ہیں، بچے کیوں نہیں بھائی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں پہ جب ہمارے خاندانوں میں زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں نہیں کرو، ہم ٹوکتے ہیں یا ہم خاموش ہو جاتے ہیں ان رسم و رواج، ان جو بھی چیزیں ہماری سوسائٹی میں عام ہیں. حضرت حوا کے پیغام، حضرت حوا کی روشنی کیا ہے؟ اپنی چیزوں کی رسپانسبلٹی لیں اور جب غلطی کا ادراک ہو جائے تو رب سے رجوع کر لیں. نمبر 2، اللہ کی نافرمانی سے ہر ممکن حد تک کوشش کریں کہ بچ جائیں. گناہ سے بچنا بہت بڑا کام ہے. پھر حضرت حوا کے بعد کس کو پڑھیں؟ کسی اور ستارے کا نام یاد ہے آپ کو جسے آپ قرآن مجید میں گزری ہوں؟ حضرت آسیہ. حضرت آسیہ کون تھیں؟ فرعون کی وائف. اور کچھ ان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں؟ کون تھیں؟ فرعون کی وائف تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا. کیا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے مارنے کے لیے وہ پورا سسٹم بنایا تھا کہ جو ایک بچہ فرعون نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ میری حکومت کو گرا دے گا، مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اب میں کیا کروں، میں سارے لڑکوں کو مارتا چلا جاؤں. اب قانون یہ بنے گا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بچہ یا بیٹا پیدا ہوگا اس کو مار دیا جائے گا. حضرت آسیہ کو تو یہ نہیں پتہ ہوگا، یہ لا حضرت آسیہ کے علم میں تو نہیں ہوگا کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ ہر بوائے جو ہے وہ مارا جائے گا. حضرت آسیہ کو پتہ نہیں پتہ ہوگا نا، یہ پتہ ہوگا، کنفیوز ہیں آپ، پتہ ہے اور انہیں اس بات کا احساس ہے یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ غلط بات ہے، یہ گناہ ہے. بیبی کلر کس کو پسند آتے ہیں؟ کسی کو نہیں آتے. اور عورت کو حضرت آسیہ کو پتہ تھا، لیکن حضرت آسیہ کو، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نکالا، پانی سے نکالا، تو ان کے لباس، اس کی وہ جو جس ٹوکری یا باکس کے اندر وہ تھے، اس سے ان کو ریئلائز ہو گیا ہوگا یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، کیونکہ ان کی اسکن کلرز بھی ڈیفرنٹ تھے. فرعون کے، اہل فرعون کے یا فرعون کی فیملی کے اور بنی اسرائیل کے اسکن کلر ان کے ہوتے ہیں نا، مطلب ہر خاندان کا ایک اپنا ہوتا ہے. حضرت آسیہ ایک کوئین ہے، فرعون جیسے ذہین ترین آدمی کی بیوی ہیں، ان کو نہیں سمجھ آیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، کس جگہ سے بہتا ہوا آ رہا ہے، کون سے محلے سے. انہیں پتہ چل گیا تھا، لیکن ان کی اپنی اولاد تھی یا نہیں؟
حضرت آسیہ سے 2 چیزیں سیکھتے ہیں. نمبر 1، ظلم کے خلاف ایک کو بچا سکیں تو چانس مس نہ کریں. اگر میں اور آپ کسی ایک انسان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم نے ایک کو بچا لیا تو گویا کہ کل انسانیت کو بچا لیا. انسانی جان کی حرمت غلاف کعبہ سے زیادہ، خانہ کعبہ سے زیادہ کہی ہے. کسی ایک، حضرت آسیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک کو بچا لوں گی تو کیا ہوگا، 100 تو لڑکے ادھر گلی میں قتل کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کہیں ملا آپ کو؟ نہیں. انہوں نے کہا میں ایک کو بچا سکوں تو میں بچا لوں. اپنے آپ سے سوچئے، ہمیں ایسی فکر ہوتی ہے کسی ایک، کوئی ایک بچہ، کوئی ایک انسان میرے ہاتھوں بچ جائے، یا ہم سوچتے ہیں بس چل رہا ہے سسٹم چلنے دو، کیا فرق پڑتا ہے. پھر حضرت آسیہ کی ایک اور روشنی ہے کہ بچے سارے سانجھے ہوتے ہیں. میری اپنی اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا، کسی اور کے بچے کو میں اپنا بچہ بنا لوں. اور ہم اپنے اس میں کہہ سکتے ہیں اگر ہم مائیں ہیں تو میرے اپنے بچے تو اپنے ہیں ہی، دوسروں کے بچے بھی میرے ہیں. ان کے لیے بھی مجھے، ان کی زندگی، ان کی کامیابی، ان کی فلاح کے لیے مجھے کھپنا اور لگنا ہے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں یا ہم صرف اپنوں میں ہی لگے رہتے ہیں؟ اچھا، حضرت آسیہ کے علاوہ اور کون؟ حضرت مریم علیہ السلام. حضرت مریم علیہ السلام اللہ نے ان کی آزمائش بھی کتنی مشکل کی. ایک عورت کی جو اس کی سب سے قیمتی عزت ہوتی ہے، اسی سے آزمائش تھی نا. سوچیے کتنا خوف ہوگا انہیں کہ میں اس بچے، میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، میں انتہائی عابدہ ہوں، میں پہلی وہ عورت ہوں جسے اجازت دی گئی ہے کہ یروشلم میں تم عبادت کرو اللہ کے گھر میں. میں ایک نئے نظام کو شروع کرنے والی ہوں کہ عورتیں بھی اللہ کی عبادت کریں گی، اللہ کو پکاریں گی اور اللہ کے آگے گڑگڑائیں گی. اور مجھ پہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ بن باپ کا بچہ میری گود میں آ جائے. مریم علیہ السلام کیسے کہتی ہے نا، یا لیتنی، کاش میں اس دن کے لیے زندہ ہی نہیں ہوتی. مریم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کیا، اٹ از اوکے ٹو فیل سیڈ. ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر وقت خوش رہے، ضروری نہیں ہے کہ بس ہم تو بچوں سے بھی جاتے ہیں خوش ہو، یہ چیز ہوگی تو خوش ہو. خوشی، اداسی، غصہ، غم، یہ ساری کیفیات اللہ کا تحفہ ہیں. اور جو دل ان میں سے کسی چیز سے محروم ہوا، وہ دل اپنی کی ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہوگا. دل تو وہ ہے جو سب جذبات اور ایموشنز کو محسوس کر سکے اور ان سے گزر سکے. حضرت مریم علیہ السلام مجھے اور آپ کو سکھاتی ہیں اداس ہو جائیں تو پھر یقین اس بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تحزنی، تم ڈرو، دکھ نہ کرو، غم زدہ نہ ہو. تو میرے اور آپ کے غم کا علاج بھی اللہ کے پاس ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں فکلی وشربی، کھاؤ اور پیو. اور پھر ایک اور بات کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، یعنی وہ کام کر لو جس سے تمہیں ریلیکسیشن مل جائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہیں دکھ ہو رہا ہے تم جا کے سجدہ کرو ذرا طویل سا، ایک تسبیح اور پڑھو، تھوڑی دیر عبادت گاہ میں مزید بیٹھی رہو. اللہ تعالیٰ نے بالکل پریکٹیکل کام کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ کچھ کھاؤ پیو، اپنی اسٹرینتھ بلڈ کرو اور وہ کام کرو جس سے تمہاری نظر اپنے ایشو سے ہٹ جائے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو، جو چیز تمہیں ریلیکس کرتی ہے. اور پھر کیا کام بتاتے ہیں، اس درخت کے تنے کو ہلاؤ. کبھی کھجور کا درخت کا تنا ہلایا آپ نے؟ کسی نے کوشش کی لیکن وہ ہلا نہیں. میں نے کسی کو دیکھا تھا وہ نہیں ہل پا رہا تھا. آسان کام نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ جب کوئی غم یا تکلیف یا دکھ یا پریشانی ہے نا، اس کو لے کے بیٹھو نہیں. حضرت مریم ہمیں سکھاتی ہیں کہ بی پرو ایکٹیو، اپنے مسئلے کو لے کے اٹھیں اور کچھ کرنے لگیں. جب ہم اپنی باڈی کے ساتھ یعنی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، ہمارا برین ڈپریشن یا اداسی یا جو بھی آپ کہہ لیں دکھ کی کیفیت ہے اس سے نکل جاتا ہے. اور یہ ایموشنز آتے ہیں ہمارے پاس، کوئی آئے ہمارے بچہ ہماری فیملی میں، ہم اسے فوراً کیا کہتے ہیں، صبر کرو گزر جائے گا. وہ سب بھی کہنا چاہیے لیکن یہ بات بھی سمجھیں یہ ایموشنز ہیں، یہ ریئلٹی ہیں، یہ حقیقت ہیں. یہ اتنی زیادہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جن دنوں وحی رک گئی تھی، آپ کو یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت تھی. یا قرآن مجید میں کتنی دفعہ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ کہتے ہیں آپ کا دل آپ پھٹا جا رہا ہے، آپ ختم کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس دکھ میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو دلوں کی کیفیت ہے، یہ ریئلٹی ہے. اس کو محسوس کرنا، اس کو
یہ انسان کے دل، یہ اس بات کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے، پتھر نہیں ہوا. اور کون سا ستارہ، کون سی خاتون ہے؟ حضرت حاجرہ. حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم اور اب حضرت حاجرہ. حضرت حاجرہ کس کے اوپر ٹرسٹ کر کے وہاں رک گئی تھی؟ میاں جو ہیں وہ تو ان کو چھوڑ کے گئے تھے اللہ پر. حضرت حاجرہ نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ نے انہیں جواب میں کیا دیا؟ اس بستی کو بسا دیا جو کہ لخ و دخ صحرا تھی، جہاں کوئی انسان نہ چرند نہ پرند کوئی بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی، آپ دیکھیں دنیا بھر سے کراؤڈ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کراؤڈ مینجمنٹ کی پوری سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، ورنہ لوگ ہی نہیں قابو میں آئیں گے. اللہ پہ توکل کر کے تو دیکھیے، وہ جھولی بھر بھر کے دیتے ہیں. اور وہ توکل کس بات پہ کہ اللہ مجھے چھوڑ رہے ہیں تو بس وہ مجھے کافی ہو جائیں گے. اچھا، حضرت حاجرہ صفا اور مروہ پہ دوڑی تھی، کیوں دوڑی تھی؟ کس کے لیے پانی تھا؟ اللہ تعالیٰ کو ان کا بھاگنا کتنا پسند آیا. وہاں سے چشمہ نکلا، چشمہ حضرت حاجرہ کے پاؤں کے نیچے سے نکلا. وہ بھاگ رہی تھی نا، بھاگتے بھاگتے کہاں سے نکلا؟ میں اور آپ، جو ہم میں سے مائیں ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہم لوگ کتنی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا. اور ہمیں بعض دفعہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ان کی زندگی کتنی اچھی ہے، میں تو بس صبح سے شام اسی کام میں کھپی ہوں، مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے، بچوں پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. وہ ایسے ہی ہے ایسا یا نہیں؟ یقین کیجئے کہ اگر آپ اسی بچے کے لیے بھاگیں تو یہ صحیح اللہ چاہیں تو ایسے قبول کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے پاؤں کے نیچے سے وہ خیر کا چشمہ نکلے. زمزم اب جاری ہے یا ختم ہو گیا؟ حضرت حاجرہ کی صحیح اور قدموں سے پانی نکلا اسماعیل علیہ السلام کے، اور وہ پانی خیر بن گیا، وہ پانی دوا بن گیا، وہ پانی شفا بن گیا انسانیت کے لیے. میری اور آپ کی صحیح، یہ جو دن بھر کا دوڑنا بھاگنا ہے، اور دنیا کے سارا میڈیا اور ہر ایک بتا رہے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ، یہ تو نہیں ہے کہ تم اپنا خالی گھر بساؤ، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، بس یہی آپ اتنا ہی کرتی ہیں بس، اور کوئی اسکل نہیں ہے آپ کے پاس، اور کوئی میدان نہیں ہے جہاں آپ جھنڈے گاڑیں. نہیں، یہ میرا گھر، میرا خاندان، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے جد و جہد، ان بچوں کی حفاظت میری اور آپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے. اگر ہم نے یہ کام صحیح سے کر لیا، اپنے بچوں کو ان کا قلب سلیم جو اللہ نے ان کو پیارا سا دل دے کے بھیجا ہے، میں نے اور آپ نے اس کی حفاظت کر لی، تو ہمارے بچوں کے قدموں کے نیچے سے وہ خیر کے چشمے جاری ہوں گے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، حضرت آسیہ تو یاد آئیں آپ لوگوں کو، ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یاد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، انہیں پتہ تھا کہ فرعون بیٹوں کو مار رہا ہے. اس زمانے میں حمل ٹھہرنے کے بعد ابارشن یا اس طرح کے ٹیکنیکس ہوتے ہوں گے یا نہیں ہوتے ہوں گے؟ ہوتے ہوں گے، ہر دور میں ہوتے ہیں. انہیں حمل ٹھہر گیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا، اس جان کو آنے دیا. انہوں نے بھی وہی کام کیا جو آسیہ علیہ السلام نے کیا، ظلم کے خلاف پاؤں جما کے کھڑے ہو جانا، زیادتی کے خلاف اپنی سی کوشش کر لینا. دنیا کے سب سے بڑے فرعون سے بڑا ظالم اس دنیا پہ شاید نہیں گزرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا دل پھٹا جاتا ہے اس خوف سے کہ اب میں نے اس کو پیٹ میں تو محفوظ کر لیا، لیکن یہ مجھ سے جدا ہو کے اب پتہ نہیں زندہ رہے گا نہیں رہے گا. اللہ ان کے دل میں خیال ڈالتے ہیں، ان ارزیق، تم اس کو دودھ پلاؤ. دودھ پلانا کیا ہے؟ کنیکشن بلڈ کرنا. بچے سے تعلق بنانے کے لیے صرف دودھ پلانا نہیں، 1000 آف ویز ہیں. مجھے اور آپ کو حضرت موسیٰ سکھاتی ہیں کہ اپنے بچوں کو، ہم سب کو کسی نہ کسی وقت اپنے بچوں کو جدا کرنا ہوتا ہے، اپنے پیاروں کو الگ کرنا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے، اس وقت سے پہلے میں اور آپ، ہم کچن بساتے ہیں، ڈرائنگ روم سجاتے ہیں، اپنی باقی چیزیں کرتے ہیں، ان سب کاموں کو سائڈ پر کریں اگر میرے اور آپ کے بچے اس ایج میں ہیں کہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں. ان بچوں سے تعلق بنائیے. وہ تعلق آپ کیسے بناتی ہیں؟ آپ کے اپنے گھر میں، آپ کے اپنے فیملی طریقے جو بھی ہے، سوچیں ایسا تعلق ہو کہ وہ جدا ہو کے بھی اس کے دل میں. میری یاد ہے، آپ سائنٹیفکلی آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ولادت کے بعد ماں کے پاس
بچے کی کچھ ایسی جینز رہ جاتی ہیں کہ جو اکثر آپ نے سنا ہے نا کہ مائیں کہتی ہیں وہ کہیں تھا اور مجھے یہاں درد ہوا، مجھے پتہ چل گیا، میرے دل میں کچھ ہو رہا ہے. یہ اب سائنٹیفکلی ڈیٹا پروون ہے کہ جب ماں پورے ڈیلیوری کے پروسیس سے گزرتی ہے اس کے بعد بچے کا ڈی این اے پوری زندگی تا حیات اس کے اندر رہتا ہے. ہم شاید زندگی کو اتنی چکوچون یا اتنی گلیمرائزڈ کر دیتے ہیں کہ وہ اندر کی پکار یا وہ اندر کا چھپا ہوا ڈی این اے ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہم بچوں کے ظاہر کو چمکانے، ان کی ڈگری بہت اچھی ہو، ان کا اوور آل ہمارا بچہ پرسنالٹی بہت اچھی ہو، اس کا دل خالی ہو، وہ جو قلب سلیم، وہ جو اللہ کی یاد لے کے آیا تھا، اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی یاد کی وہ چھوٹی سی جو چنگاری ہے نا، اس کو بجھنے نہیں دیجیے گا. اس چنگاری کی حفاظت کے لیے اپنا کنیکشن بلڈ کر دیے گا. اللہ اس کام کو ہم سب کے لیے آسان کر دیں، کیونکہ دنیا کا پورا، آپ کو پتہ ہے $1 بلین لگے ہوئے ہیں ہمارے بچوں کو لے جانے کے لیے. وہ رہیں گے، وہ بالکل بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہو جائیں گے، لیکن نہ ان کا دل رب کو پہچانتا ہوگا، نہ ان کا ذہن رب کو مانتا ہوگا. وہ اسی ظالمانہ نظام کے ایک کیا کہتے ہیں، ایک پرزے بن کے کھپے رہیں گے اور ان کو پتہ نہیں چلے گا. وہ فالوور ہوں گے، کیونکہ اب آج کل تو فالو کیا جاتا ہے. بھائی اپنے بچوں کی دل میں موجود رب کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے ان ارزیق بلڈ دا کنیکشن. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے کیا کیا؟ ان کو کسی کوٹری میں چھپا دیا ہوگا، کہیں فرعون کے وہ آ رہے ہیں، اور کیا کیا پھر؟ جلدی اب باسکٹ کو کہاں ڈالا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جس کو بچانا ہے اسی کو پھینک دیا. اللہ بچانے توکل اور اللہ کو فرما برداری کہ اللہ نے حکم دیا تو عمل کرے. دل میں خیال تھا نا، لیکن ہم تو ہچکچاتے رہتے ہیں. کتنی دفعہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ رائٹ ہے ہمارے بچے کے لیے، رانگ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فراد، اللہ تعالیٰ اس بچے کو لوٹا کے لے آئے. اللہ کو ماں کے دل کا اتنا خیال ہے. ماں کا دل بڑا قیمتی ہے، بہت پیارا ہے. اللہ پہ توکل کر کے اپنے بچوں کو زندگی کے منجدھار میں ڈال دیجئے، اللہ انہیں لوٹا کے لے آئیں گے. یہ بات خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جن کے بچے خدا نخواستہ ایتھیزم، کوئی بھی ازمز جو آج کل ہیں، دین سے دوری ہے، ماں باپ سے چڑ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور ہمیں لگتا ہے یہ بچہ تو کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جب ہم بیٹھتے ہیں مائیں آتی ہیں کہ میرا بچہ اب نہیں آتا، میرے بچے نے نمازیں چھوڑے ہوئے 9 سال ہو گئے، میرے بچے نے مجھ سے بات ہی بند کر دی ہے. کوئی بھی چیزیں، آپ بہت ساری چیزیں ہیں نا، کتنے فتنوں کے دور میں ہم موجود ہیں. اگر آپ اللہ سے جڑی ہیں، اگر ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کو لوٹا کے لے آئیں گے انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ام موسیٰ اور اخت موسیٰ بھی وہیں چھپی ہوئی ہیں نا، پیچھے پیچھے جاتی ہیں اور پوری بات کمیونیکیٹ کرتی ہیں. لیکن ہم ان کے بجائے جائیں گے حضرت خولہ بنت ثعلبہ پہ. کون ہے خولہ؟ ان تشتکی الی اللہ. کون ہے خولہ؟ کون ہے؟ نہیں، خولہ بنت ثعلبہ ایک ایسی خاتون جن کے شوہر نے ان کو ایموشنلی کچھ ایسے جملے کہے تھے جنہوں آج ہم اگر شارٹ ٹرم کہیں تو ایموشنل ابیوز. انہوں نے کہا تھا تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح. سورہ مجادلہ، آپ سب پہنچ گئے. خولہ نے کیا کیا؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مجھ سے یہ نہیں برداشت ہوتا، میں نہیں ٹالریٹ کر سکتی کہ آج اس عمر میں جب میرے بچے اب جوان ہو گئے، میں بوڑھی کوسٹ ہو گئی ہوں، میں گھر لوٹ کے جاؤں، یہ مجھے ایموشنلی ابیوز کر رہے ہیں، یہ مجھے میری کوئی چیز انہیں پسند نہیں آ رہی، اور یہ ایسا سینٹینس کہہ دیتے ہیں میں تو سر پکڑ کے بیٹھی ہوں. اللہ نے 7 آسمانوں سے ان کی پکار سنی ہے، اور اللہ نے خولہ کو نہیں کہا کہ تم صبر کرو، تم برداشت کرو. اللہ نے ان کے میاں کے لیے پوری بھیجی کہ جو کرتے ہیں، اور پھر ان کا پورا سسٹم ہے کہ یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں. یعنی ایک اسلامک لاء میں ہے کہ اگر ایسا کہہ دیا اپنی بیوی کو، زہار جسے کہتے ہیں. اللہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ میری اور آپ کی عزت اور حرمت اللہ کو، اللہ جیسے دل کی حفاظت. اللہ کہتے ہیں موسیٰ کی ام موسیٰ کا دل فارغ، ان کا دل خالی ہوا جاتا تھا. اللہ نے اس دل کی حفاظت کی، موسیٰ علیہ السلام کو واپس ماں کی گود میں لوٹایا. اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی عزت کی بھی حفاظت کی فکر ہے. کوئی ایموشنل یا فزیکل ایبیوز یہ درست نہیں ہے.
اور پھر خولا کی کہانی بھی، جب اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں کہ یہ ہوگا، ایک ٹوکرا کھجور دینا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے دیں گے، تو اتنے غریب پھوسٹ ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. باقاعدہ یہ آپ پڑھیں حدیث میں، اتنی ہنسی آتی ہے. ابھی تو ان کو ڈانٹ پڑوانے آ رہی تھی، 2 منٹ میں دل نرم بھی ہو گیا. یہی تو عورت کی خوبی ہے نا. اچھا پھر میں ایسا کرتی ہوں، میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا ایک ٹوکری سے ہم مدد کر، وہ کہتے ہیں روزے رکھیں، کہتے ہیں یہ کیا روزے رکھیں گے، ان سے تو روزے رکھیں. کتنا پیارا دل ہے نا. کیا میں اور آپ اپنے شوہروں کے لیے ان کی غلطیوں کو سمجھنا اور ان کی اصلاح بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو پاؤں کا رگ نہیں بنانا چاہیے. مسلمان عورت پاؤں کا رگ نہیں ہے، وہ بہت قیمتی ہے، لیکن ان سے شوہروں سے محبت بھی کرنی چاہیے. ایک ٹوکرا کھجور کا انہوں نے دیا تھا ان کے یعنی آپ سمجھیں جو ان کا جو غلطی ہوئی تھی اس خطا کو وہ کرنے کے لیے، کمپنسیٹ کرنے کے لیے. یہ تو بہت سے ستارے اور بہت کچھ موجود ہیں. آپ 19 خواتین ہیں، ان کی زندگیاں نکالیں ملے گا. لیکن اب بات یہ آ جاتی ہے کہ پھر وہی بات، یہ تو ان کی کہانیاں ہیں، وہ اللہ کے چوزن پیپل تھے، میں کیا ایسے کروں، اور میں کیا اتنی اہم ہوں، کیا میں کوئی چینج میکر ہوں، کیا میں واقعی کچھ کر سکتی ہوں. ٹائم بھی دیکھیں، کیا واقعی کچھ کر سکتی ہوں. آپ لوگوں نے منگولوں کا نام سنا ہے؟ منگول سنے کون تھے ایک زمانے میں؟ نام سنا ہے؟ منگول ایک پوری قوم تھی جو زمین پہ ایسے جیسے ٹڈی دل کی طرح آئے تھے، ہر چیز کو ختم کر دیا تھا نا. اتنے ظالم تھے کہ کسی چنگیز خان. اور جب یہ ٹرکش سیریز جس زمانے میں بہت چل رہی تھی، لوگوں کو بہت پتہ چل گیا تھا اس ارطغرل کے دور میں کہ منگول کیسے ہیں اور منگولوں کا اسٹائل کلنگ کیا ہے. یہ ایک زمانے میں بہت ہوا تھا. منگول ایک ایسی قوم تھی جیسے کہتے ہیں نا بالکل جاہل، جھپٹ، بربر، جیسے درندے. وہ کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے، انسانوں کی لاشوں کو جلا دیتے تھے. حاملہ عورت کو باقاعدہ آتا ہے ہسٹری میں کہ وہ نیزہ پرو کے اس کے پیٹ میں اس کو یوں بچے کو نکال کے، ایسے ایسے ظلم انہوں نے کیے. اور انہوں نے مسلم بغداد کو بھی پورا کانکر کر لیا تھا. مسلمانوں کا لگتا تھا کہ اب خاتمہ ہو گیا. اتنا مارا تھا کہ مارنے رکے اس وقت کہ خون اور بدبو اور لاشوں کے ڈھیر سے تعزن اٹھنے لگا تھا. انہیں لگا کہ اب بیماریاں پھیلیں گی، بیماریوں سے بہت پریشان تھے وہ. تو انہوں نے کہا اب ان کی کلنگ روک دو. کچھ لوگ بچے ہیں. آپ کو اس کا کیا ابھی کوئی منگول نظر آتے ہیں؟ منگول قوم ہے دنیا میں. اب وہ مسلمان ہو گئے. کیسے ہو گئے مسلمان؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ کچھ لوگوں کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے. انہوں نے جب اٹیک کیا تھا مسلمان عورتوں کو اٹھا کے لے گئے تھے، اور وہ عورتیں ان کے بچے سنبھالتی تھیں، ان کے بچے جنتی تھیں. وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ایسے ہی کام کرتے تھے. ان مسلمان عورتوں نے یہاں تک کہ جو ان کا بادشاہ تھا، جو ایک مسلمان عورت کے بطن سے پیدا ہوا، وہ مسلمان پیدا ہوا. وہ مائیں جو ظلم و تشدد یعنی کس زندگی میں وہ ہوں گی، آپ ان کا سوچیے ان کا ٹراما کیا ہوگا. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں نا کسی اپنوں کو جلتے مرتے نیزوں میں پروئے جاتے، اور پھر مسلمان عورت کی عزت کے لیے کتنا دوبھر ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہے. لیکن انہوں نے اپنی لوریوں سے اور اپنی تربیت سے پوری نسلوں کو، پوری کی پوری منگول جو پورا قوم تھی وہ مسلمان ہو گئی. خواتین کی پاور اتنی ہے. اگر آپ نے کبھی سنا ہو کہ الجیریا ایک مسلمان ملک تھا اور فرانس نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا، اور فرانس اس کو کالونائز نہیں کر پا رہا تھا یا کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. جیسے آج افغانستان کی مثالیں، بار بار حملے کرتے ہیں لیکن کسی کے خوابوں میں نہیں آتا. ایسا ہے نا، بہت سی مثالیں، لیونگ ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں نا. تو الجیریا کنٹرول نہیں ہوتا، تو باقاعدہ وہاں پہ فرانس نے ایک تحریک چلائی تھی کہ مسلمان عورتوں سے شادی کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم عورت کو بدل دیں گے تو پوری سوسائٹی، یہ جو الجیریا جس کو ہم کانکر نہیں کر پا رہے یا کنٹرول نہیں کر پا رہے، مسلمان عورت کو قابو کریں گے تو پوری نسل بدل جائے گی. اور ہمیں ابھی بھی لگے کہ نہیں ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہم نیشن بلڈرز نہیں ہیں، ہم خاندان کی گلو نہیں ہیں، ہم رشتے بنانے والے نہیں ہیں. ہماری گودوں میں ہم دیکھیں، ہم آدھی پاپولیشن ہے، اور آدھی پاپولیشن عورت کے پیٹ سے جنم لیتی ہے. اور ہم پھر بھی کہیں ہم طاقتور نہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی ایسا نہیں ہے. پھر تو ہم ایک ایسا سویا ہوا، وہ والکینو ہوتے ہیں نا، سو رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنی اسٹرینتھ کا پتہ نہیں ہوتا. سلیپنگ والکینو دیکھیں نا، آتش پیچھا پڑتا ہے، ہر چیز ختم کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم بھی سوئے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی طاقت، اپنی اسٹرینتھ کا اندازہ نہیں ہے. کہ ایک عورت خاندانوں کو، نسلوں کو، معاشروں کو بدل لیتی ہے جب عورت ارادہ کرتی ہے، جب وہ یہ سوچتی ہے کہ میں چینج میکر بنوں گی.
لیکن اب سوال یہ کہ میں کیسے کروں. میں آج سوچتی ہوں, اب میں نے پلان کر لیا کہ نہیں, میں 2025 میں جو بھی ہوں, میں مریم ہوں, میں ایک چینج میکر ہوں گی. میں وہ کروں گی جو اللہ کو مجھ سے ریکوائرڈ ہے, جو میں تقاضا ہے. میں کیسے کروں؟ اچھا آپ یہ بتائیے, اپنے درخت دیکھیں؟ تو ہم نے دیکھے نا. میں پوچھ اس لیے رہی ہوں تاکہ ایک ہمارا. اچھا یہ بتائیں, مومن کون سے درخت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مومن ایک درخت کی مانند ہے. کون سا درخت تھا؟ کھجور کا درخت. اچھا گھر جا کے آپ پڑھیے گا بھی, میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں. کھجور کا درخت, اگر ہماری گاڑی جیسے اگر ہم مدینہ یا کہیں بھی ہائی وے پہ ٹریول کر رہے ہوں, کتنی اسپیڈ ہوتی ہے عموماً؟ لکھے بھی آ رہے تھے 120 یا 140. اگر 140 پر مائل کی آواز سے اسپیڈ چل رہی, وہ ہوا چل رہی ہو, اس اسپیڈ سے ہوا چل رہی ہو, کھجور کے درخت کو نہیں گرا پاتی. اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. ہوریکنس بھی آئیں, دوسرے درخت گر جاتے ہیں. پام ٹریز, جو پام کے اندر کھجور بھی ہے, کوکونٹ بھی ہے, پام ٹریز نہیں گرتے. کیوں؟ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, اتنی مضبوط ہوتی ہیں. 3 فٹ تک کھجور کے درخت یا پام ٹریز کی روٹس جاتی ہیں. اور صرف اتنا نہیں ہے, بہت زیادہ جڑیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں 50% جڑیں ٹوٹ جائیں تو 50% باقی ہوتی ہیں, پھر وہ کھڑا ہوا ہے. اور کھجور کے درخت کا تنا بہت فلیکسیبل ہوتا ہے, 50 ڈگری تک وہ مڑ جاتا ہے, ٹوٹتا نہیں ہے, فولڈ ہو جاتا ہے. اور کھجور کے درختوں کے پتے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے اوپر جو اوپر سے پریشر آتا ہے, پانی آتا ہے, وہ پانی بھر کے کھڑے رہتے ہیں, یا ایسے ہوتے ہیں پورا پریشر نیچے زمین کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. چلیے روٹس کی طرف چلتے ہیں. مجھے اور آپ کو, ہم دور فتن میں ہیں, ٹائم آف ٹرائلز میں ہیں. ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس دنیا میں جو چینجز آ رہے ہیں, ہمیں خود فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت ایسی ہے, ایسے گھٹتا ہے, ایسے بڑھتا ہے. اس میں میری اور آپ کی روٹس جتنی گہری ہوں گی, جتنی ڈیپ ہوں گی, جتنی زیادہ ہوں گی, اتنی سروائیول کے چانسز ہیں. میں اور آپ اپنے رول اینڈ رسپانسبلٹی کو اس وقت ادا کر سکیں گے جب ہماری جڑیں کس سے جڑی ہوں گی؟ اللہ رب العالمین سے. اللہ ہم سب کی جڑوں کو اپنے آپ سے جوڑ لیں. اللہ سے جڑ کیسے جوڑی جائے, اللہ سے تعلق کیسے بنایا جائے؟ سب سے پہلے نمبر 1 ان کی مان کے, ان سے تعلق بنتا ہے. اللہ ہم سب کو ماننے والا بنا دے. اور غیر مشروط ماننا ہوتا ہے, یہ نہیں اللہ تعالیٰ آج, اللہ تعالیٰ کل, اللہ تعالیٰ اگر, اللہ تعالیٰ مگر, نہیں, نو چوائس. کوئی اپنی طرف سے نہیں, اگر مگر کچھ نہیں, بس سمعنا و اطعنا, سنا اور اطاعت کی. اللہ تعالیٰ سے تعلق اللہ کی کتاب کے ذریعے بنایا جاتا ہے. کیا ہم سب قرآن مجید کو روزانہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید کو تدبر کے طور کے لیے پڑھتے ہیں؟ یعنی میں ایک آیت لوں, میں نے اٹھائی اور پھر غور کیا, میں نے اس کے بعد نوٹس بنائے, میں نے اس کے اوپر کچھ لکھا, وہاں پر پاس کہ یہ آیت مجھ سے آج یہ کہہ رہی ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے. میں معاف کرتی ہوں, ہاں اس کو تو معاف کر دیتی ہوں, اس کو معاف کرنا بہت مشکل ہے. میں پک اینڈ چوز کرتی ہوں نا. اللہ تعالیٰ کہنے شو آف نہیں کرنا, میں ہاں ادھر شو آف نہیں کرتی, ادھر کر لیتی ہوں. قرآن مجید سے تعلق جوڑے بغیر ہم اللہ سے تعلق نہیں جوڑ سکتے. اپنے روز کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ یا کبھی کبھی؟ پکی بات ہے. اپنی روح کو بھی غذا دے دیں روز کے روز, چاہے ایک آیت صحیح. اللہ ہم سب کا قرآن سے رشتہ مضبوط کر دیں, ویسا کہ جوڑنے کا حق ہے. اور پھر اللہ کا ذکر کثرت سے. میرا اور آپ کا دل ایسا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر ہو. مچھلی بے چین رہتی ہے, تڑپتی ہے جب تک کہ پانی میں واپس نہ چلی جائے. میرا اور آپ کا دل بھی جب تک اللہ کی یاد میں نہ ڈوبا ہو. اللہ کی یاد کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیں وہ بھی صحیح, لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو پکاریں, اللہ سے دعا کریں. مریم بھی تھیں جنہوں نے اللہ سے دعائیں کی تھی, اللہ میں میرے پاس بچہ ہی آنے والا ہے, شوہر تو تھے نہیں ان کے, میں اس کو ہی آپ کے حوالے کرتی ہوں, میں اس کو ہی آپ کے دین کے لیے لگاتی ہوں, جو میری کل متاع ہے, جو میری سب سے قیمتی پیاری شے ہے, جو اولاد میری گود میں آنے والی ہے, اللہ میں وہی آپ کو دوں گی. اللہ سے دعائیں کریں. اور بہت دفعہ ہم دوسروں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے دعا بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ نے مجھے کیا کیا چیزیں دی ہیں، کیا کیا ہنر دیے ہیں. ایک دفعہ میں رومی کا پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت سے گفٹس ہیں جو کہ ان اوپنڈ باکسز ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ اس میں اللہ نے مجھے کون سے خزانے، کون سی صلاحیتیں دے کے بھیجا. وہ ہو سکتا ہے ان اوپنڈ ہی میں دنیا سے لے جاؤں. اللہ سے دعا کریں کہ جو ٹیلنٹ، جو ہنر، جو صلاحیت، جو اسکل اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کو ہم ویسے خرچ کر لیں جیسے کہ اللہ کو پسند ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو صحت، ایمان، عافیت والی حالتیں ہیں، ان میں ہم سے اچھے اعمال کروا لیں کہ جب مشکل وقت آئے تو اس وقت ہم اس وقت بھی کر سکیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جب میں آپ کے پاس پہنچوں تو اس حال میں ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہوں اور میں آپ سے راضی ہوں. اللہ سے دعا کریں اللہ جو قرآن مجید میں چھپے ہوئے 19 ستارے ہیں نا، میں جنت الفردوس میں ان سے ملی ملاقات ہو جائے. اپنے لیے بہت دعائیں. اب جتنے دیکھیں 50% پام ٹریز کی کھجور کی جو روٹس ہیں، جڑیں ہیں، وہ تباہ ہوتی ہیں، 50% کام کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان اندھیری رات کے صرف اتنے آئیں گے جب انسان صبح مومن ہوگا اور رات کو کافر، اور رات کو ایسے ایمان فلکچویٹ کرے گا اوپر نیچے. اس سے پہلے اپنی روٹس بنا لیں، اللہ سے تعلق بنا لیں. جس ماں کا اپنے رب سے تعلق نہیں ہوگا، جس بہن، جس بیٹی، جس بیوی کا نہیں ہوگا، وہ کسی اور کا کیا سہارا بنے گی. نمبر 2 بات، ایروپلین میں بیٹھتے ہیں، سیفٹی انسٹرکشنز ملتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے؟ جو بتاتے ہیں کہ اگر جہاز، آج کل تو بہت واقعات ہو رہے ہیں اوپر نیچے ہونے کے، اگر جہاز کو خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو سب سے پہلے اٹھ کے ماسک سارے لوگوں کو پہنانا شروع کریں. پکی بات ہے. ارے بھائی وہ دوسرے لوگ نہیں پہن رہے، پہلے انہیں تو پہناؤ. پہلے خود بچیں گے تو دوسروں کو بچائیں گے نا. اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے بعد نمبر 2 بات، اپنے اوپر کام کریں. سب سے پہلے کیا کریں؟ اپنے علم میں اضافے کی کوشش کریں. آپ نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے جس کا زیرو بینک ہو، بینک میں 0 پیسے ہوں اور وہ خرچ کرنے کی کوشش کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر مطلب پیسے ہی نہیں ہوں تو کیا ہوگا؟ قرض دار ہو جائے گا یا خرچ ہی نہیں کر پا. اگر کوئی قرض دینے سے بھی منع کر دے، خرچ ہی نہیں. جس شخص کے پاس اللہ کا علم نہ ہو، اللہ کی پہچان نہ ہو، اللہ کے دین کا فہم نہ ہو، اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق نہ ہو، وہ کیسے استعمال کرے گا اس دولت کو کہ وہ دین کے راستے میں خرچ کر سکے. اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بہت بینک بیلنس ہو لیکن روپیہ خرچ نہ کرتا ہو، خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے. ایسے دیکھیں آپ نے کبھی؟ ہوتے ہیں نا. تو ایسا بھی نہ ہو کہ میں اور آپ علم کی دوڑ میں لگ جائیں. اتنا علم ہو لیکن اس علم کا مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح، رب کی رضا، اللہ کے راستے میں دوڑنا، اللہ کی طرف پکارنا. اگر میں اور آپ بہت علم کا ذخیرہ کر لیں لیکن وہ بچا کے رکھتے رہیں اس کو، تو کوئی کام نہیں آئے گا. پہلا کام جو ماسک پہننا ہے نا، علم حاصل کرنا، اور اس علم کو، اور یاد رکھیے گا آج ہی، بلکہ آج آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، پتہ نہیں ہوم ورک دینے کی اجازت ہے یہاں پہ جو کچھ کوئی ایک بات بھی آپ کو یاد رہ جائے نا، وہ کسی اور کو سکھا دیجیے. آپ 2 لوگوں کو سکھائیے، آپ یقین کریے آپ بھولیں گے نہیں. بس 2 لوگوں کو سکھا دیجیے. علم کا تقاضا عمل بھی ہے، اور علم کا تقاضا انسانیت اور انسانوں کی خیر خواہی اور بھلائی بھی ہے. نمبر 3، فائنڈ یور ٹرائب. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ. اللہ تعالیٰ سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعے کے دن میں. ان لوگوں کو ڈھونڈیے جن کے لیے سب سے قیمتی رب کی رضا ہو. اجتماعیت سے جڑ جائیے. ایک ایسا فتنوں کا دور آئے گا جب تنہا کھڑا ہوا بہت پریشان ہوگا. اپنے اچھے ساتھی، اپنے دوست ایسے کہیں سے ڈھونڈیے. آپ کو ہر ایک جگہ لگے گا ان میں یہ خامی ہے، ان میں وہ خامی ہے، ان میں وہ کمی ہے، ان میں وہ کمی ہے. آئیے ان خامیوں کو دور کیجیے، اپنے حصے کا کام کیجیے. تنہا نہیں کھڑی ہوئیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ تنہا کھڑے ہوئے کو ایسے شیطان اچک لے جاتا ہے جیسے بھیڑیا بکری کو لے کے جاتا ہے. نکالیے وہ حدیث اور پڑھیے اور لگائیے اپنے پاس. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. اجتماعیت کے ساتھ، بہت سوالے لوگوں کے ساتھ چلنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی بھی شخصیت کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا ہمیں مشکل ہمیں لوگوں کے ساتھ. آج کل کا دیکھیں پورا جو ہمارا سسٹم ہے وہ انڈیویجولزم ہے. بہت آسان ہے یوٹیوب پہ لیکچر. آپ کبھی نوٹ کیجیے گا جو ویوز آ رہے ہوتے ہیں ایک یوٹیوب کے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، پتہ نہیں کتنے ویوز ہوتے ہیں.
اور ان کی مجلس میں جائیں تو مٹھی بھر لوگ بیٹھے ہوتے. اپنا اپنا انڈیویجول اسلام سے نکل کر اجتماعیت کی طرف آئیے, مثبت لوگوں سے جڑیے, اپنے کراؤڈ ڈھونڈیے جن کے ساتھ مل کر آپ اللہ کی طرف دوڑ سکتی ہیں, بھاگ سکتی ہیں. جب آپ رکیں تو وہ دھکا دیں, جب وہ آپ کی خامی دیکھیں تو آپ کو کہیں کہ یہ بھائی تم تم کیسے اللہ کو راضی کرو گے, تمہارے اندر تو یہ دیکھو کتنا مسئلہ ہے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے, اللہ سے دعا کیجیے, بہت دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ مجھے کہیں سے صالح دوست اور ساتھی عطا کر دیں جن کے ساتھ میں مل کے آپ سے جڑ سکوں. اور پھر اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریے. آپ نے تتلیاں دیکھی ہیں کبھی؟ دیکھی ہیں بٹر فلائز دیکھی ہیں؟ کیسے رنگ ہوتے ہیں ان کے؟ بہت سے کلر ہوتے ہیں, لیکن تتلی اپنے رنگ نہیں دیکھ پاتی. آپ سب کے بہت پیارے رنگ ہیں, آپ سب اللہ کو بہت عزیز ہیں, آپ سب کو اللہ نے بہت پیار سے بنایا ہے, آپ سب کے اندر اللہ نے جان اور قلب سلیم دے کے بھیجا ہے. اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھیے میں اس میں نہیں ہوں, میں نہیں کر سکتی, میں کیا ہوں. آپ بہت کچھ ہیں, آپ کو اپنے رنگ نظر نہیں آ رہے. اپنے رنگوں کو پہچانیے, اپنی طاقت کو سمجھیے. اور پھر لاسٹ چیز جو ماسک پہننے کے حوالے سے, یعنی سیلف کے, دیکھیں دو چیزیں, ایک تعلق باللہ, اللہ سے تعلق, دوسرا میں اپنے اوپر کیا کام کروں. آخری چیز ہے اپنے غموں کو نا دل پہ نہیں بڑھ رکھ کے بیٹھا کریں. دیکھیے میرا اور آپ کا مسئلہ یہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. اگر میں آپ سے بالکل پتہ ہے پریکٹیکل ٹائم کم ہوتا ہے, اگر میں آپ سے کہوں نا اسی دیوار پہ جو بھی چیز ہے, پینٹ اکھڑا ہوا ہے, اس کو دیکھتی رہیں, صبح سے شام اس کو دیکھتی رہیں, رات آئے گی آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جائے گا, سنیں وہ دیوار کے پیچھے وہ ایک پینٹ اکھڑا ہوا ہے. ہوتا ہی یہی ہے, جب ہم فوکس کر کے کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا, وہ سب سے بڑی بن جاتی. میری اور آپ سب کی زندگی میں مسائل ہیں, کسی کی اولاد کا, کسی کی صحت کا, کسی کے شوہر کا, کچھ نہ کچھ کوئی ایشو ہے, کسی کے کچھ نہیں ہے تو بس زندگی کی خیر ہی اس کے لیے بس سب سے بڑا مسئلہ بن گیا. اسے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. اپنے مسائل سے, اپنے غموں سے, اپنی پریشانیوں سے اوپر اٹھ جائیے. کسی اور کو دیکھیں, کسی اور کا غم دور کریں. آپ جب کسی اور کی تکلیف دور کریں گی, اپنے بچے بات نہیں مان رہے, کسی اور کے بچے کی خیال کرنا شروع کر دیا, اپنا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اپنی صحت کے باقاعدہ یہ واقعہ موجود ہے ایک تابعی کا, کہ کوئی صاحب ان کے پاس ہے, ان کا پھوڑا صحیح نہیں ہوتا تھا, اور انہوں نے کہا کہ تم کسی ایسے علاقے میں کنواں کھدواؤ جہاں لوگ پیاس سے ترستے ہوں, جیسے جیسے پانی نکلے گا ویسے ویسے تمہارا پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا. بیماری ہے, کسی اور کے لیے شفا بن جائیے. مسئلہ ہے گھر میں کچھ, کسی اور کے لیے حل بن جائیے. اپنے اوپر ماسک پہننا ہے تو دوسروں کے لیے خیر بن جائیے. اللہ تعالیٰ اتنے پیارے, اتنے قدردان ہیں, جو اللہ کے بندوں کی قدردانی کرتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے, ان کے لیے دوڑتا ہے, ان کے لیے چلتا ہے. اللہ اس کو نہیں چھوڑیں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس وقت دنیا میں کتنے ہم سب پیٹ بھر کے آئے ہیں یہاں پر, کتنے لوگ بھوکے ہیں, کتنے لوگ بھوک اور افلاس سے مارے جاتے ہیں, کتنے لوگ دین کا کچھ شعور ہی نہیں ہے. کوئی مزاروں پہ ناچ رہا ہے, کوئی پیروں کے ہاتھ بے وقوف بن رہا ہے, کوئی فحاشی اور اریانی کے ریلے میں بہہ رہا ہے. ایڈکشنز, کوئی ایک ایڈکشن ہے اس وقت, اور میں اور آپ صرف اپنی کیئر, اپنی سیلف کیئر اور اپنے غموں کی پوٹلی سنبھالے بیٹھے ہیں, اور بس انہی کو دیکھتے رہتے ہیں صبح شام. دیکھتے ہیں بہت بڑے ہیں بھائی, نکل آئے اپنے ڈبوں سے ہم سب. تیسری چیز فیملی. نمبر 1 اللہ سے تعلق, میرا رول اینڈ رسپانسبلٹیز میں کیا ہے, اللہ سے اچھا تعلق بنانا ہے. نمبر 2 اپنی ذات سے اچھا تعلق, اپنے آپ کو کم اہم نہیں جاننا. نمبر 3 اپنے گھر والوں سے تعلق. ان عرضی موسیٰ علیہ السلام کی امی کو یاد رکھیے گا, تعلق بنایا تھا انہوں نے اپنے گھر میں. قو انفسکم واہلیکم نارا, اللہ کہتے ہیں خود بھی بچ جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو. کیسے بچاؤں گی, میری تو زبان سے ہی سب آ جاتی ہے, غصہ اتنا ہے, میں چڑچڑی اتنی ہوں, میں کبھی راضی ہی نہیں ہوتی, میری پوری لسٹ ہے, چیک لسٹ بنی ہے, یہ کر لیا, وہ کیوں نہیں کیا تم نے, وہ کر دیا, وہ کیوں نہیں کیا. بھائی میں نہ خود سیٹل ہو پاتی ہوں, نہ اپنے گھر میں کسی کو سیٹل ہونے دیتی ہوں, تو میں کیا کروں. میں خود ایک ریڈ ریس میں بھاگی چلی جا رہی ہوں, اب یہ مل جائے, اب وہ مل جائے, اب وہ مل جائے, اب ہم وہاں پہنچیں. کہاں پہنچے, ایٹ دی اینڈ کہاں پہنچنا ہے, اسی خبر میں جہاں سب برابر ہو جائیں گے, وہ ساری ریسز ختم ہو جائیں گی. اپنے گھر والوں کے دل کی, ان کی عزت کی,
ان کی پرسنالٹی کی حفاظت، ان کے دل کو سنوارنا، ان کو اللہ سے جوڑنا میری اور آپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ یہی وہ صحیح تھی جو حضرت حاجرہ دوڑیں، اللہ نے قبول کی۔ میں اور آپ بھی دوڑیں اپنے گھر والوں کی کفالت، ان کی حفاظت، ان کے ٹیک کیئر کے لیے، اور نیت کیا ہو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس کے لیے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، سب کام چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو وقت دیجیے۔ ایک ایسا، ابھی دیکھیے یہ جو اے آئی کا زمانہ ہے، ٹائم کا آپ کبھی غور کیجیے گا، یہ اے آئی کیسے انسانوں کی ضرورت کو ختم کرے گی۔ اور میں نے اور آپ نے تو چھوڑا ہوا ہے، ہمارے پاس اتنے ہی کام ہیں، بس ٹائم ہی نہیں ہوتا بھائی، نہ شوہر کے ساتھ، نہ بچوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بیٹھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہیں نا، وہ سب کرنی ہیں، سب چھوڑ دیں، گھر والوں سے بانڈ بنا لیں۔ یہ میرا اور آپ کا رول ہے، یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ عربی میں عورت کو کہا جاتا ہے ربۃ البیت، گھر کی رب۔ رب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب اللہ کو رب العالمین ہم کہتے ہیں، وہ جو سب کی ضروریات کو پوری کرے، وہ جو سب کا خیال کرے، وہ جو پیدائش سے پہلے محبت اور پیار سے ماں کے رحم میں سنبھال کے رکھے۔ رب العالمین سے نسبت رب البیت، گھر کی رب، مجھے تو ہوش ہی نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ مجھے، میری تو اپنی کبھی سر میں درد ہے، کبھی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہم خواتین کی۔ رب البیت بن جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سب رائی ہو، نگران ہو، رسپانسبل ہو، اور عورت نگران ہے اپنے شوہر کے گھر کی، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کی رسپانسبل ہے۔ آخری چیز، میرا اور آپ کی رول اور رسپانسبلٹی کیا ہے؟ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گی، بہت پیاری ہے، کوشش کیجئے کہ اس کو یاد کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدا الاسلامی غریبا، ایک سیکنڈ میں اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلامی غریبا، اسلام اپنے آغاز میں غریب تھا، یہ اجنبی تھا۔ لوگوں کو حیرت ہوتی، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ لباس پہن کے طواف کر رہے ہیں، یہ بیٹیوں کو نہیں مار رہے، یہ بچوں سے محبت کر رہے ہیں، یہ بغیر کسی اس کے لوگوں کو ان کا حق دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ وہ لوگوں کو عجیب سی لگتی تھی یہ ساری چیزیں، ان کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی شو آف نہیں کر رہے ہیں، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ وہ عرب معاشرہ تو تھا ہی اس لیے کہ خوب اپنے آپ کو حج کے بعد بیٹھتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا کر کر کے دکھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بدا الاسلامی غریبا، اسلام اپنے آغاز میں اجنبی تھا، لوگوں کے لیے یونیک تھا، یہ کیا چیز چل رہی ہے؟ فسیعود غریبا، دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ لوگوں کو اسلام کے طریقے بہت عجیب سے لگیں گے، آپ کیا کر رہی ہیں، مطلب دیکھیے نا آپ کس طرح، آپ کی تو سکسیز اور فیلئر کے پیرامیٹرز ہی ڈفرینٹ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ تو مطلب آپ زمانے سے کٹ کے رہ رہی ہیں۔ ان قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان قریب دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جب سب نے دین کو بھول گئے، جب سب نے دین کو چھوڑ دیا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جس نے دین کو سمجھا اور اس کو طرز زندگی اور لائف اسٹائل سمجھ کے پورا اپنایا، پک اینڈ چوز نہیں کیا۔ فطوبی للغرباء، کون خوشخبری دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غربا کون ہیں، وہ اجنبی کون ہیں؟ فرمایا الذین، وہ لوگ جو اس وقت اصلاح کرتے ہیں جب معاشرے میں جب کیا ہو، اذا فسد الناس، جب لوگوں میں فساد پھیل گیا ہو، لوگوں میں ظلم پھیل گیا ہو، لوگوں میں فساد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں خون، آپ نے کبھی اچھی گاڑی اردو میں صرف سنا ہوگا فساد خون، یعنی جب انفیکشن ہو رہا ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں فساد خون۔ جب سوسائٹی میں گڑبڑ ہو رہی ہو اس وقت وہ اپنا گھر اپنے بس بند ہو گئی، میں صحیح ہوں، بس میری دنیا، میرے بچے، میرا گھرانہ۔ غربا وہ ہیں جو خود بھی نیکی پہ چلتے ہیں، خود بھی اجنبی بنتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں آئیے اجنبی بننے کے لیے ساتھ چلیے۔ میں بھی اجنبی ہوں، آپ بھی اجنبی بن جائیے، دین کو اپنائیے اور تنہا کھڑی ہو جائیے، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ آپ کے بچے بھی اجنبی ہو جائیں گے جن اداروں میں جہاں ہوں گے۔ فطوبی للغرباء، آپ اصلاح کرنے والی بن جائیے، آپ چینج میکر بن جائیے۔ اور کیسے؟ اگر یہاں پر کوئی ہو اور وہ چھری لے کے کھڑا ہوا
یا کوئی ایسی خطرناک ماچس سے کچھ جلا رہا ہو اپنے آپ کو، کوئی ایسی چیز سوچ لیجیے آپ، تو آپ کیا کریں گے؟ وہی آپ کیا کریں گے؟ اس کو منع کروں گی اور کوشش کروں گی بچانے کی. حوریہ کا اتنا ہے کہ حوریہ اچھل کے اس کے ہاتھ سے چھین سکتی ہے. جو پیچھے بہن بیٹھی ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ جب تک یہاں آئیں گی تو کیا ہوگا، وہ مار چکا ہوگا یا جو بھی کر رہا ہے، وہ کیا کر سکتی ہیں وہاں سے؟ بالکل چیخ سکتی ہیں اور کچھ پھینک سکتے ہیں، اور سوچیے پیچھے والوں کو وارن کر سکتے ہیں، اور جو قریب ہیں ان سے کہیں گے آپ جا کے روکیں، ہے نا. اس کو کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس. میرے دائرے میں جو چیزیں موجود ہیں میں وہاں پر اصلاح کروں گی. ہم سب کا ایک سرکل آف انفلوئنس ہے، مانتی ہیں آپ سب اس بات کو؟ ایک ایسا دائرہ ہے جس میں میری کچھ نہ کچھ سے ہے. وہاں پر فتوبى للغربا، اپنے سرکل آف انفلوئنس میں اللہ سے جڑیے، اجنبی بن جائیے اور اصلاح کا کام کیجیے. کام بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، لیکن کبھی ریلے ریس دیکھی آپ نے؟ اس میں ایک شخص بھاگتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، جب اس کا ختم ہو جاتا ہے پاس کر دیتا ہے. میں اور آپ بھی اس دین کی شمع کو، اس اللہ کے کلام کو لے کے دوڑیں جتنی زندگی باقی ہے، اور جب وقت رخصت آئے تو یہ کسی کے حوالے کر کے یہاں سے چلے جائیں. آج آپ سب یہاں موجود ہیں، قیامت کے دن بھی ہم سب موجود ہوں گے، اور ہم میں سے ہر ایک گواہی دے گا کہ اللہ آپ کی بات مجھے پہنچی تھی کہ یہ دین میرے حوالے ہے، اس دین کو مجھے تھامنا ہے اور اس دین کو لے کے مجھے چلنا ہے. جتنی میری ہمت طاقت ہے مجھے چلنا ہے، چاہے گھسٹ کے چلوں، چاہے بھاگ کے چلوں، چاہے رک کے چلوں. اس دین کی شمع کو ہاتھ سے گرنے نہیں دینا. اور جب جان اپنے رب کی سپرد کریں تو یہ کسی کو تھما کے جائیں، اور وہ تھمانے اس کے لیے سب سے اپنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ہاتھ میں یہ شمع دے جائیں. جیسے انبیاء نے کہا نا وَلَا تَمُوتُنَّ أَنْتُمْ وَمُسْلِمُونَ، تم لوگ اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بلا کے کہا تھا تم اس وقت تک مرنا نہیں ہے اس دنیا سے، جب تک تمہیں حالت ایمان میں اس دنیا سے جانا. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کام کو آسان کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین پر چلنا، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت کو اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں پھیلانا آسان کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ پیمانہ بنا دے کہ ہم حق کو حق سمجھ سکیں اور غلط کو غلط سمجھ سکیں، حق کو فالو کر سکیں اور بری چیز سے بچ سکیں، اجتناب کر سکیں. اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کو ہم سب کے لیے آسان کر دیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انت سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.